إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و ثناء اور تمجید اور تسبیح جس طرح اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے آپ کی اور ہماری زندگی میں اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمایا اور اس کے اندر صیام و قیام جو کچھ نیک صالح اعمال آپ سے اور ہم سے رب العالمین کی مہربانی سے ہوئے ہیں، رب العالمین اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما اور ہمارے اور آپ کے گناہوں سے پاک صاف کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے چھٹکارا آزادی دلاتے ہوئے مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ مہینے کی شروعات میں آپ لوگ سنے ہوں گے کئیوں تقاریر، خطبے جمعے. یہ مہینے کا مقصد، یہ روزوں کا مقصد ایک بہت بڑا اہم مقصد ہے، اور جب انسان عبادت کو صرف ایک فارمیلٹی کی شکل ادا کرتا ہے اور وہ مقصد ہوا نہیں ہوا اس کو نہیں دیکھتا ہے تو کافی یہ انسان کی زندگی میں باعث نقص ہے، یعنی کہ اس کی دین کی فہم میں سمجھ میں کمی پیشی معلوم ہو رہی ہے. آج دنیا کے اسکول کے بچے، کالج کے بچے اپنے فائنل اگزام میں جب حال سے نکلتے ہیں، ہر کوئی جا کر اپنی نوٹ بک کھول کر دیکھتا ہے، اپنی کتاب چیک کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایک انداز لگانا ہے، میں اچھے نمبر سے پاس ہوں گا یا ایوریج ہوں یا گیا. کیونکہ اس کو فکر ہے اس کا رزلٹ جو آنے والا ہے صحیح آنسر پہ اس کو خوشی ہو جاتی، ہاں میں یہی آنسر لکھا. آج اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سامنے یہ آیت جو بار بار سنے آئی کہ آپ پر روزہ فرض کیا گیا جیسا پچھلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا. کیا لینا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. کتنے رمضان آ گئے اور کتنے لوگ چیک کرے ہم کو تقوی ملا نہیں ملا. کتنوں کو اس چیز کی فکر اور ذہن میں یہ چیز موجود ہوئی اور اس کی جستجو محسوس کر رہی، اور ابھی مہینے کے اختتام پہ پہنچے، آج تک بھی کتنوں کے ذہن میں ہے ہاں مجھ کو تقوی کتنا % ملا ہوں گا، 80 70 60، یا تقوی میرے سبجیکٹ میں ہی نہیں. یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ جو مقصد تھا آپ کے اور ہمارے روزوں کا وہ حصول تقوی ہے. ارے بھائی ہم کو تقوی کیسا ملتی، کیا ہے تقوی، ہم کو ذرا سمجھائیے نا شیخ صاحب. تھوڑا سا سوال مبہم دکھ رہا، اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. چلے بھائی، میں 3 سال پہلے اسی مسجد میں ایک درس دیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ وہ درس شاہد کے ذہن میں موجود نہیں ہے. میں مثال دیا تھا، میں بولا تھا اگر ہم کسی عام مسلمان، کوئی بڑے عالم حافظ، کوئی ڈگری والے بھی نہیں، عام مسلمان ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے بھائی صاحب آپ کو رمضان میں اور غیر رمضان میں کیا فرق نظر آتا، تو وہ صاحب بیچارے موٹے حساب سے آپ کو اور ہم کو بولے کہ دیکھو شیخ صاحب رمضان میں اور غیر رمضان میں مجھے ایک ہی فرق نظر آتا،
کہ رمضان میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، صبح شام کی چائے بسکٹ جو چلتی وہ برخاست ہو جاتی، باقی کے دنوں میں وہ چلتی. بڑے موٹے حساب سے اچھا سمجھا دیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب سے ہم سوال کریں کہ آپ کیا چھوڑے میرے بھائی؟ آپ جو کھاتے تھے کیا حلال چھوڑے یا حرام چھوڑے؟ آپ خنزیر، شراب، یہ تو آپ کے کھانے پینوں میں تو ارے نعوذ باللہ کیا مسلمان حرام کھاتا پیتا؟ نہیں شیخ صاحب، ہمارا تو حلال روزگار پاکیزگا کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، جو اجازت ہے ہم کو. ٹھیک ہے تو آپ رمضان میں کیوں یہ سب چھوڑ دیے؟ ارے اللہ تعالیٰ حکم دیے روزہ رہو. بے شک، اور آپ نے اپنے آپ کو یہ پیش کرے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں، آپ کی اطاعت گزاری میں آپ نے حکم دیا کہ 1 مہینے تک اپنے کھانا پینا اور شہوت سے اپنے آپ کو باز رکھو، سحر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو آپ نے اپنی صادق اور سچی بندگی کو لے کر آئے اور یہ حکم کے تابع داری میں 1 مہینے تک روزہ رہے. روزے میں کیا چھوڑے؟ حلال چھوڑے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہی کہے گا اے میرے بندے، جب تو میری خوشنودی اور میری خاطر اور میری رضا کے لیے تو حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے 1 مہینے تک، زندگی بھر تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا، وہ بھی اللہ کے خاطر؟ کون سی چیز چھوڑنا بدرجہ اولا ہے؟ حلال کو چھوڑنا اہم ہے یا حرام کو چھوڑنا زیادہ اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال سے چھڑا کر سکھا رہا ہے کہ حرام چھوڑنا سیکھو. یہی تقوی آپ کے اندر پیدا ہونا تو آپ گناہوں سے پرہیزگاری کی زندگی جینا اور اللہ کی فرما برداری ہمیشہ کی لے کے چلنا، ویسی چیز. بات تھوڑا کلیئر ہوئی تھوڑا سا. چلے اور ایک مثال دے دیں گے تاکہ کلیئرٹی اور زیادہ ہو جائے. کوئی بچے ہیں یہاں کالج کے؟ ہے کوئی؟ ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ عبد الباسط کا ہم مثال دے رہے ہیں اور یہ مثال ہر کوئی اپنے لیے لے لے. فار ایگزامپل، یعنی مثال کے طور پر عبد الباسط کا ایک بہت بڑا اہم ایگزام تھا، اور بعض ڈگریوں میں ایسا نظام ہے کہ اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں وہ ڈگری تو آپ کو پورے سبجیکٹ میں پاس ہونا چاہیے. اگر ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئے تو پورے سبجیکٹ پھر سے. یہ تقریباً چارٹرڈ اکاؤنٹ کرنے والوں کے لیے ایک کورس اس طریقے کا ہوتا ہے ایگزام. LLB کرنے کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا ہے تو ان کو جتنے بھی سبجیکٹ دیے گئے پورے سبجیکٹوں میں ایک ہی سال میں پاس ہونا ہے، ایک بھی چھوٹنا نہیں. یہ اس کا اسٹڈی کا ایک سٹینڈرڈ ہے. تو اب آخری ایگزام ہے اور پورے اچھے ایگزام آ گئے، آخری سبجیکٹ کا ایک بہت بڑا ٹف ایگزام ہے. عبد الباسط بھائی بہت ٹینشن سے اپنی اسٹڈی پہ زور لگائے، سحری ہلکی پھلکی لے لیا کیونکہ کل کا ٹینشن بہت بڑا ہے. پورے سبجیکٹوں میں اچھے ماشاءاللہ پیپر گئے، اب یہ آخری پیپر بھی اچھا جانا ہے، اس کا بہت بڑا ٹینشن ہے. آپ کا سینٹر آپ کے گھر سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ دور ہے، بائک پہ جانا آنا، گرمیوں کے دن ہے، اور گئے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ توکلت علی اللہ. جیسا وہاں پہنچے ایگزام ہال میں بیٹھے، 2-3 گھنٹے کا ایگزام ہے. وہاں پر 1 گھنٹے کے لیے بھی لائٹ بند ہو گئی، پھکے ہکے ہو گئے، پسینے پسینے ہو گئے. پھر واپس نکلے ایگزام سے، الحمدللہ بہتر ایگزام ہوا. اور راستے میں پیٹرول بھی ختم ہو گیا یا گاڑی کچھ خراب ہو گئی، اس کو ڈھکلتے ڈھکلتے آدھا گھنٹہ دھوپ میں پیٹرول پمپ پہنچے، پیٹرول بھرائے. جو گھر کو پہنچنے والا 3 بجے تک اس کو نوبت آئی 5 بجے پہنچا، اور فل فٹ کنڈیشن میں نہیں، بالکل پنکچر. کیوں؟ پوری طاقت چلے گئی، روزے کی حالت، لائٹ بند، پھر گاڑی دھوپ میں ڈھکلنا، پھر سحری ہلکی ہوئی، ٹینشن ایگزام کا بڑا تھا. اب پہنچ گئے گھر میں اور گھر میں کوئی بھی نہیں، دعوت میں ہے، اب تھکے ہوئے ہیں. اب دیکھے کہ سامنے ٹھنڈا پانی ہے اور حلق سکے گدم تلخ پیاسے، اور بھوک کی تو انتہا سے زیادہ ہے. کیا ہمارے بھائی آپ سے مخاطب ہوں، ہر کوئی میرے بھائی ہے سب. آپ یہ پانی کو ٹھنڈا وہاں دیکھ کر 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہے، 6:30 کو اذان ہے. آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، میں صرف اتنا ڈھکن کے اتنا ایک سی بس ایک خشکی کو تھوڑا سا گیلا کر لوں، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. کیا خیال ہے
آپ ایک گھٹ لیں گے اس میں، حالانکہ آپ گھر میں کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں، فریج کھلا ہے اور پانی ٹھنڈا بھی ہے اور آپ پیاسے ہیں، کریں گے آپ؟ کیوں؟ روزہ ٹوٹ جاتا۔ روزہ ٹوٹنے میں کون دیکھ رہا آپ کو؟ کون روکا آپ کو؟ اللہ کا ڈر روکا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ گھٹ کو بھی نہیں لے سکتا۔ معاملہ کیا ہے کہ اپنے دل میں یہ چیز کی تربیت کر کے حاصل کرنا کہ اللہ کی نگہبانی مجھ پر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہی تقویٰ ہے۔ رمضان کے بعد اللہ واچ آف نہیں ہوتے، اللہ ہمیشہ آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کسی قسم کی گناہ کے طرف جاتے ہیں، پرہیزگاری کرنا ہے، تو اللہ کا ڈر تقویٰ جب بیٹھ جاتا ہے تو آپ کو ہر گناہ سے روک کر احساس دیتا ہے، دیکھو بھائی یہ کریں گے اللہ ناراض ہوئیں گا، یہ کریں گے اللہ کے پاس حساب دینا پڑیں گا، یہ کریں گے اس کی سزا ہونے والی ہے۔ کئیوں چیزیں اس طریقے سے زندگی میں آپ کے اور ہمارے عمل میں آتے ہیں، اور انسان ایک مہینے تک جو ٹریننگ لیا حلال چھوڑتے چھوڑتے کہ آپ کو زندگی میں حرام بھی چھوڑنا ہے، وہ بھی اللہ کی خاطر۔ یہ بہت بڑا میننگ ہے اور یہ بڑا حکمت اور مقصد ہے روزوں کا۔ اب ہر کوئی اپنا تقویٰ کتنا ہوا، کتنا ملا، کتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف آیا، کتنا آپ گناہوں سے پرہیزگاری، کتنے گناہوں سے توبہ آپ حاصل کرے، اس سے آپ کا ایوریج پرسنٹ آپ کو معلوم ہوتا کتنے آپ پاسنگ مارک لائے ہیں۔ چلے یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات پہ ہم جاتے ہیں جو حالات حاضرہ کے وقت میں بہت شدید ضرورت ہے ایمان والوں کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر اسلام مسلمان کے اوپر بہت سے دشواریاں، ظلم و زیادتی، گھراں توڑنا، مسجدوں کو مختلف تکلیف اور کئی ظلم و ستم بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ یہ فتنوں کے وقت اور ایسے حالات میں آپ کا اور ہمارا موقف کیسا ہے اور اس کا علاج اسلام نے کس طریقے سے دیا؟ کیونکہ یہ وقت حاضر کی ضرورت ہے سمجھنا اپن دین کو، اللہ کے قانون کو۔ اگر اللہ کا قانون نہیں سمجھیں گے تو اس چیز کو اصلاح کرنے کے بجائے اور ڈیمیج کر دیں گے، اسلام اور مسلمانوں کو اور تکلیف دشواری کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ ان کا عمل، نبی کی سیرت اور آپ کے سامنے قرآن کی بصیرت، یہ دو چیزیں آپ کے لیے بہت بہترین رہنمائی کرنے والے چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے چند قانون ہیں جو قرآن میں موجود ہے، اور اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں تا قیامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا کروں گا۔ یہ قانون اللہ کا بدلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں تبدیل کریں گے۔ دوسری آیت میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ اپنی سنت جو بندوں کے ساتھ طریقہ پیش و رفت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک ہی قانون ہے، بندوں کو اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی لائف میں ٹرم کنڈیشن اللہ کے کیا ہے اس کو لے کر چلنا ہے۔ پہلی چیز انسان کو معلوم ہونا چاہیے ہر ایک کو ہم میں سے کہ کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہمارے آپ کے اطراف یا اپنے پرسنل کے اوپر نہیں آتی ہے مگر وہ اپنے ہاتھوں کی کرنے کی کچھ غلط چیز کی سبب ہے۔ جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرے، تقویٰ نہیں لیے، وہ لوگ گناہوں پہ جرت مندی کر چکے۔ گناہوں کی جرت مندی کرے تو اللہ تعالیٰ عقوبہ، سزا کو کہتے ہیں، یہ عاقب الذنب ہوتا ہے، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد ایک پیچھے چیز اٹیچ ہو جاتی ہے، اس کی سزا، موقع اور مہلت کچھ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ جب تک سنبھل کے توبہ کر لے، رفع دفع ہو جائے معاملہ تو بہتر ہے۔ اگر نہیں، بندہ توبے کا احساس بھی نہیں کر رہا ہے، انسسٹ کر رہا ہے کہ میں یہ کرتے رہوں گا، میری خواہش ہے بھائی، اللہ تعالیٰ صحیح اس کو حرام بولے مگر میرا دل نہیں مان رہا، تو یہ کون سا ایمان والا دل ہے؟ اور کون سے اپنی شخصیت کو، کون سے اپنی بڑائی کو آپ لے کر کامیاب ہوئیں گے؟ ہمیشہ یہی معاملہ ہے جو مہلک اسباب آپ کی اور ہماری لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ما اصاب من مصیبت، یہ قانون اللہ کا ہے، کوئی مصیبت آپ تک نہیں پہنچائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، ہم تو تقدیر میں پہلے سے لکھے ہیں۔ دوسری آیت میں ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آپ تک نہیں پہنچائی، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی نتیجہ ہے، کرنی کا،
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے کرنیوں کو عفو نظر انداز کر کے مٹا دیتے ہیں خود سے. اور اس کے 2-3 آیتیں دلیل بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آن دا اسپاٹ سزا دیتے، گناہ جدھر کرے وہیں سزا آ جائے امیڈیٹلی، تو زمین پہ ایک چوپایا بھی باقی نہیں رہے گا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کے رب غفور زیادہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والی ذات ہے وہ. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر تمہارے ہاتھوں کی کرنی کی سزا دے آن دا اسپاٹ، لعجل لہم العذاب، عذاب عجلت میں پہلے وقت میں آ جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا، چھوٹ دیتا. اور یہ ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے جو آپ کے اور ہمارے دلوں میں عبادت میں بھی بہت کام آتی. یہ بہت بڑا اہم نقطہ نظر کا ایک فائدہ ہے، اس کو سیکھ لو. ہمارے ماں باپ جو زندہ ہے اللہ ان کو ایمان پر قائم رکھے، اور جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میں پچھلے جنریشن کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ زیادہ فلسفہ، علم، بہت زیادہ پڑھائی اتنی حاصل نہیں کریں، مگر ان کی فطرت سادگی کی، سچائی کی تھی. اللہ رسول کی اطاعت گزاری میں بہت سے سادگی اور سچائی سے کرتے تھے. ہمارے پاس آج دیڑھ شانے بہت آئے، باتیں بہت کرتے، ہم کو بھی معلوم ہے بولتے، مگر عمل کے میدان میں بالکل اخلاص نہیں، ان کی دنیا کی اہمیت اور خواہشات کی پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں. یہی ماں باپ جو پچھلے جنریشن میں تھے، اپنے بچوں کو، ہر ماں جو آج بوڑھی ہو گئی یا والد جو بوڑھے ہو گئے، بچوں کو تلقین کرتے تھے، چلو بیٹا نماز کا ٹائم ہوگا. بے نمازی کو گھر میں نہیں رکھتے تھے. یہ ایک اچھی عادت تھی ان میں کہ نماز نہیں پڑھیں گا تو اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ احقر اور ادنا نظر سے. اور حقیقت میں وہی مرتبہ دینا چاہیے ایسوں کو. بہرحال ماں ہمیشہ بچوں کو بیٹا نماز پڑھو، خبر میں سانپ آئیں گا، بچھو کاٹیں گے، جہنم کی آگ ایسی ہے ویسی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان عبادت کرتا، مگر وہی چیپٹر کو نہیں بلکہ دوسرا چیپٹر بھی ہے اللہ کی محبت. وہ چیز کو پیدا کرنا اور وہ چیز کو زیادہ دلچسپی دلانا مناسب ہوتا ہے تاکہ ہر بندہ اپنے تہہ دل سے خود اپروچ ہو جائے. اس کے اندر ایک چیز جنریٹ کر کے اس کو نماز میں پہلے صف میں لا کر ٹھہرا دیتی ہے. وہ کیسی چیز ہے آپ دیکھیے. زندگی میں آپ اور ہم، کبھی آپ کے پاس لائٹ کی بل آئی اور آپ ایک 2-4 مہینے اس کو پینڈنگ نظر انداز کریں، ڈپارٹمنٹ والے کیا کریں گے؟ آپ کے گھر کی لائٹ کو سروس کٹ. آپ کے موبائل کی بل آئی، مہینے کو مہینہ آپ پے کرتے تھے، 1-2 مہینے انجان مارو کمپنی سروس کٹ کر دی تھی، ہے نا؟ اسی طریقے سے موبائل میں ریچارج نہیں ہے تو ایک فون کرنے کے لائق نہیں ہے. کبھی آپ یہ انسانیت کے اندر دیکھے کہ ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں. کبھی کسی مجبور اور یعنی گھر میں کمانے والے کا انتقال ہو گیا بول کر کوئی ڈپارٹمنٹ والے آ کے بولے نہیں بھائی ان کے گھر میں کمانے والے کا انتقال ہو گیا، ان لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہوا، ان لوگ حادثے کے شکار ہیں، یہ لوگ آپریشن میں پیسہ ان کا چلے گئے، یہ لوگ مقروض ہو گئے، چلو ہم ڈپارٹمنٹ سے 4-6 مہینے ہم ان کو لائٹ دیتے جائیں گے، یہ لوگ بعد میں ادا کریں گے. ایسی انسانیت دکھی آپ کو؟ کبھی نہیں دکھی. حالانکہ انسان کی سروس کٹ کر رہا. آپ لوگ سوچئے آپ اور ہم کتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمارے یہی آنکھوں سے کئی گناہ کو دیکھیں، یہی زبان سے کئی جھوٹ، گالی گلوچ، بدزبانی، غیبت، نمیمت کتنے بار ہوئی، اور وہی قدموں سے کئی برے جگہوں پہ چلے گئے، وہی ہاتھوں سے کئی برائی کو موبائل سے یا اکیلے سے یا کسی چیز میں بھی ہاتھ مارے، کسی کو ظلم زیادتی کرے، کسی کا پیسہ چھینے، کسی کو دھوکہ دیے. کتنے چیزیں ہوئے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے گناہیاں. آج تک بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ گونگا بنایا، نہ اندھا بنایا، نہ لنگڑا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ آپ کی سروس کٹ کرا، نہ آپ کا رزق روکا. کیا ایسے رب کی محبت نہیں آتی ایسے دل میں؟ کیا کرم ہے اللہ تیرا. اے میرے بندے تو کتنا بھی گندا ہو تو میرا ہی بندہ ہے، تیرے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب صحیح سلامت رکھتا ہوں تیرے لیے.
تجھ سے یہ امید سے کہ تو وہی کان سے میری حق کی بات کو دعوت کو سن لے، قلا اور وہی آنکھ سے تیرے توبہ کا راستے کو ڈھونڈ لے، وہی قدموں سے توبہ کے رستوں سے دوڑ کر میرے طرف آ جا۔ کیا یہ امید اللہ تعالیٰ کتنی چانس دیا؟ لانگ لائف، مرنے سے پہلے تک آپ کو اتنی چھوٹ ہے۔ اور اس سے بڑی چیز کہ اس کا کرم ہے کہ آپ اپنا، اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ تھوڑا معنی بہت دل کو لگے۔ آپ کسی دوست اور دوست کے فیملی سے بہت اٹیچ ہے، خلوص دوستانہ سچا پکا ہے، اور ان کے ہر کام میں آپ ہاتھ بڑھاتے، ان کے ساتھ دیتے، ان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جدھر بھی ان کو ضرورت پڑی ادھر آگے بڑھے، ان کے خدمات، ان کا خلوص، ان کی رشتہ برقرار رکھے۔ اتفاق سے وہ لوگ آپ کو ایک کام دیے اور بہت امپورٹنٹ کام تھا، اتفاق سے آپ پوری کوشش لگائے مگر آپ سے نہیں ہوا، کوئی غیر آدمی آ کے وہ کر دیا، وہ لوگ ارے بھائی تم بیکار ہے، تم سے کام نہیں ہوتا، پورے احسانات ایک ہی جھٹکے میں اسی میں ختم ہو گئے۔ آپ اور ہم زندگی بھر گناہوں سے لطف بھر کے آ جاتے ہیں، دنیا والے ایک ہی فعل پہ آپ کے پچھلے پورے نیکیاں احسان فراموش کر دیے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کے گناہاں بھر کے لائیے، ایک توبے میں اللہ اس کو نیکی میں بدل کر بھی دے رہا ہے۔ کیا اتنا کرم کوئی کیا ہے آپ کے ساتھ؟ پھر وہی رب کے ساتھ آپ احسان فراموشی کرتے ہیں کہ اللہ، ایسے رب کی محبت کتنا آنا چاہیے آپ کے دل میں، ہمارے دل میں۔ آپ سوچئے ایک شخص کاروبار کرنے والا بیچارہ دکان کھول کے کام کرتا ہے، بچوں کو لگایا، جو کام والے بچے بے ایمانی سے دکان کو نقصان میں اتار دیا، پھر سے وہ ریسٹیبل کرا، اپنی ہی دکان کو اپنے سے ہی چلا رہا ہے۔ اس کے کڈنی فیل ہوئے، دواخانے میں گیا، کڈنی کے بعد کچھ اور بڑا معاملہ ہوا، 2-4 مہینے ہاسپٹلائز اور خرچے اور دکان بند۔ اس کی عیادت مزاج پرسی کے لیے دوست احباب رشتہ دار سب آئے، ان میں سے ان کے ایک دور کا جان پہچان ان کے بھائی کا دوست تھا، وہ بھی آیا بھائی کے ساتھ، اور سب نکلنے کے بعد یہ آدمی نے جیب میں سے 5 لاکھ روپے ان کے تکیے کے بازو رکھ کے بولا، دیکھو بھائی صاحب، گھر کے خرچے، کرایہ، بچوں کے اسکول، کھانا پینا یہ نہیں رکتا، مجھے معلوم ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ وسعت دیا، یہ آپ رکھ لو، آپ کی ضرورت پوری کر لو، جب آپ کمائیں گے ادا کرو اپنی سکون سے، نہیں تو میں بھی دل کھول کے تم کو معاف کرنے والا ہوں۔ آپ اس آدمی کی پکچر کو اور اس کے احسان کو رو دیں گے اور بولیں گے کیا وقت میں کیسا انسان آیا، اور زندگی بھر اس کے احسان کو یاد کرتے ہوئے اگر وہ گھر کو بھی آئے، اس کی خاطر خواہی میں بہت زیادہ، اگر اس کے بارے میں سنے کہ اس کو بیمار ایکسیڈنٹ ہوا، ارے اللہ نے ایک بندہ ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، دل سے کتنی محبت، کتنا لگاؤ، زندگی بھر اس کی ریسپیکٹ اور احترام، صرف 5 لاکھ کے خاطر۔ اور جو آپ کے اوپر کروڑوں کے احسانات کرا، اس کے خاطر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، جو آپ گھر بیٹھے تھوڑا سا جب نکلتے باہر، آپ لوگ سروے روڈ کو ادھر ادھر جاتے آتے سفر بھی کرتے، دیکھیے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ان میں سے 95% آپ دیکھیں گے کہ جہنم کے فیول ایندھن ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم کیا کہ گھر بیٹھے بنا دعا مانگے، بنا پوچھے، بنا سوال کرے، اللہ تعالیٰ کو اسلام اور توحید سے نوازا اور پوری دنیا کو وہ چیز سے محروم کرا۔ پھر آپ نہ تو توحید کی قدر کرے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کرے، اس رب کی محبت میں شکر گزار بھی نہیں بنے۔ کتنی بڑی نافرمانی اور نا احسان فراموشی ہے ہماری۔ ارے بھائی، آپ اپنی زندگی کے دنوں کو یاد کریے، سالوں کو نہیں، یہ دنوں کو بولو، یعنی آپ کی جو بھی ایج ہے اس کو 365 سے مار کر دیکھ لیجئے، ہزاروں دن نکلیں گے۔ یہ ہزاروں دنوں میں ذرا مہربانی کرم کر کے یاد کریے، کب آپ ایک دن سونے کو جا رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میں اب سونے جا رہا ہوں، صبح اٹھے تک میرے دل کی دھڑکن نارمل رہنا، کڈنیز فیل نہیں ہونا، لیور صحیح چلنا، ہاضمہ صحیح ہونا، لنگس خراب نہیں ہونا، دماغ کے رگا نہیں سکنا۔ کیا کبھی دعا مانگے آپ؟ کوئی کرے ایسی دعا؟ اور روزانہ بنا مانگے اللہ آپ کے سارے چیزوں کی حفاظت کرتا، پھر صبح میں رزق کے لیے اٹھ سکتے، رزاق کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائے
ان الانسان لربه لکنود، انسان اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے. اس لیے جب اس رب کی محبت اور اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس کے کرم کو یاد کریں گے، ایسے رب کے لیے تو پہلی صف میں اذان سے پہلے ہی رہوں گا. تابعین کے ایک بڑے اللہ والے شخص تھے، جو اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ وہ، ان کے بچے، ان کے بستی محلے والے جانتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر سے ہی 40 سال تک ہر فرض کی اذان مسجد میں ہی سنے، مسجد سے باہر کبھی سنے نہیں. تو ان سے پوچھا گیا، بھائی آپ 40 سال کی زندگی اب تک اور مسجد سے ہی اذان سنتے ہیں، یہ کیسا پابندی سے کر سکے ایسی چیز آپ؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے، بیٹا اذان غافلوں کو بلانے کے لیے ہے، ہم اللہ سے غافل نہیں جی سکتے. کتنے لوگ ہمارے غافل ہیں، اذان سنتے ہیں، ارے ابھی ٹائم ہے نا، یہ جملہ ابھی ٹائم ہے نا آپ کے کئی نمازوں کو ضائع گول کر دیا. ابھی آپ لوگ عشاء کی نماز میں کیا سنے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. عشاء کی نماز میں ہم سنے ہیں کہ وہ مرد حضرات کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی دنیا، نہ کوئی تجارت ان کو اللہ کی بڑائی سے مصروف کر سکتی ہے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ لوگ کے دل میں اس دن کا ڈر ہے جس دن آنکھیں جھپک نہیں لے سکتے، خوفناک مناظر سامنے. تتقلب فیہ، اور دلاں لرزے ہوئے رہتے ہیں، دلوں کی کپکپاہٹ. کیوں؟ وہ دن کا ڈر یہاں سے کرے تو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جیے جو روزے سے آپ کو اور ہم کو لینا چاہیے. یہی عادت ہمارے اندر جب ڈالے جاتی ہے، بندے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی جب آتی ہے، تو جب سارے دنیا کی حقیقت اور رنگ پھیکا نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اللہ کے اوپر اتنی اعتماد اور توکل اور بھروسہ کیا کہ میں جس رب کے سامنے جھکتا ہوں وہ میرا رب عظیم ہے، گریٹ ہے. اس رب عظیم گریٹ کی آپ نے اپنے آپ کو گریٹ بنا لیا تو اس کی درجہ کہاں چھوڑے گے، یعنی کہاں چھوڑ کر غفلت میں جیں گے. یہ ایمان والے ڈرتے ہیں اس معاملے سے، کیونکہ پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے، مصروف رہے اپنی بڑائی میں. یہ غفلت کی زندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا اور توبہ کرنا ضروری ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہ لوگ اس بات سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نبی سے کہلوایا گیا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، مجھے اس رب کا ڈر ہے، اگر اس کی نافرمانی کروں ایک عذاب کا دن آنے والا ہے. حالانکہ آپ کو سب چیز آگے پچھلا سب معاف ہے، تو آپ اتنا ڈرے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کہنا؟ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے آج امت کے اندر جتنے مصیبتیں، فتنے آپ کے اور ہمارے پاس آتے ہیں، تقوی کی دوری کی وجہ سے. گناہوں پہ جرت مندی انسان کب کرتا؟ جب اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا. چلے وہ چیز ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آتی ہے مگر آپ کے ہاتھوں کی کرنی کی سبب سے، اور بہت سے کرنے کو اللہ نظر انداز کرتا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا آیا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. ہر خشکی پہ، ہر سمندروں پہ اللہ کی نافرمانی، بغاوت برپا، فساد شروع ہوا. اللہ کے اوپر جرت مندی، بے حیائی، عریانیت اور نہ جانے بہت سے چیزیں ہر خشکی اور سمندر پر بھی آ گئی. کیوں؟ لیذیقہم بعض ما عملوا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس کرنیوں کا مزہ چکائیں گے جو عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کتنے ہیں، کیسے ہیں؟ رب العالمین قرآن مجید میں فرمائے، وَهُوَ الْقَادِرُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کر دے. اوپر کے عذاباں کیا ہے؟ طوفانہ، بارشاں، ہوایاں، بجلیاں، آفات سماوی بہت سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک شکل عذاب اوپر سے آیا ہے. او من تحت ارجلکم، یا پھر ایسا عذاب اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو تمہارے پیروں کے نیچے سے آئے گا. پیروں کے نیچے سے
کس قسم کے عذاب آتے ہیں؟ زلزلے آتے ہیں، زمین دھس کر کئی امتوں کو اور قوم کو اور کچھ لوگ کو زمین نگل دیتی ہے، کبھی زمین کا پانی جو پینے کا میسر تھا وہ زمین کی گہرائی میں چلا جاتا، آپ کو میسر نہیں ہوتا، کبھی زمین جو اچھا پھل پھول دینے والی آلودہ اور فاسد ہو کر کوئی فصل نہیں نکلتی ہے صحیح، کیڑ لگ جاتے ہیں، ٹڈے کھا جاتے ہیں زمین پر، بہت سے ایسے آفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ قادر قدرت رکھتا ہے تم پر عذاب بھیجنے کا، اوپر سے اور قدموں کے نیچے سے، اور کچھ ہے کیا؟ او تیسرے شکل کا عذاب دیکھیے، اور یہ ذکر قرآن میں ہے، بہت لوگ غافل ہیں اس کے بارے میں، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم کو فرقے واری میں بانٹ کر فرقوں کی تعصبیت سے ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہو کر خون خرابہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہم پر مسلط کر دے، یہ عذاب کی ایک شکل ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو تم پر مسلط کر دے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج میں کیا دیا آپ کو اور ہم کو؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ضرور اللہ تعالیٰ کی زمین پر حکم دیں گے بھلائی کا اور لوگوں کو برائی سے آگاہ کریں گے، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، ظلم کرنے والوں کو روکیں گے ان کے ظلم سے، بغاوت سے، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَعُمَّكُمْ بِعَذَابٍ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، نہیں ایسا کام نہیں کریں گے، یہ ڈیوٹی مشن کو نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسا عذاب تم پر مسلط کرے گا جو تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ آپ اور ہم اگر عذاب سے اللہ کے بچنا چاہتے ہیں تو عذاب ٹلے ہوا رہتا ہے دو شکل سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک اس امت کے درمیان موجود ہے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو عذاب سے نہیں سمٹے گا، نہ اٹھائے گا۔ تو ایک ہمارا سیفٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی، وہ سیفٹی ختم ہو گئی۔ دوسرا کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بندوں کے اندر استغفار توبہ کی جستجو کب ہوئیں گی؟ جب اصلاح کرنے والے لوگوں کو بولیں گے یہ حرام سے ڈرو، تقوی پیدا کر کے ان کے اندر اللہ کا ڈر بٹھائیں گے، جب استغفار توبہ مشن چالو ہوتی ہے۔ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، اصلاح کا مشن کسی کو اس کی پرواہ نہیں، کسی کو دین کی درد اور غیرت مندی نہیں، صرف اپنی زندگی کے لیے اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں، تو پھر معاملہ سب کے اوپر آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی دوسری آیت میں بھی اس کے تعلق سے کیا فرمائے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بستی، آبادی، سٹی، شہر، گاؤں کیوں نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کرنے والا نہیں جب تک کہ اس کے اندر اس کے رہنے والے اہلوہا، اس کے رہنے والے مصلحون، صالحون نہیں۔ مصلح اصلاح کرنے والا، صالح خود اپنے لیے نیکی کر کے اپن نیک بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی یا شہر یا ملک کو ہمیشہ کی تباہی نہیں لاتا ہے عذاب سے جب تک کہ اس کے اندر مصلح لوگ اصلاح کا کام لے کے چلے۔ تو پہلی بچاؤ ہمارے اندر تقوی آنا، ہر گناہ سے پرہیز کرنا، اللہ کا تقوی آنا، جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے توبہ کرنا، اللہ کا تقوی آنا، لوگ جو برائی کرتے ہیں ان کو آگاہ کرنا، اور برائی سے لوگ کو منع کرنا اور ان کو توبہ کی طرف ترغیب دلانا۔ سب سے بڑا مین حصہ آیا ہے اب یہ بڑی آفت اور پریشانی سے چھٹکارا لینے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن سے چلے لیں گے ہم، کیونکہ پورے باتیں ہمارے کچھ بھی نہیں اس میں، جو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، تاکہ ہماری بات جھوٹ غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کی بات کبھی نہیں۔ اس قانون پہ چلو، آپ کو الحمدللہ کیلکولیشن صحیح ملیں گا، رزلٹ بھی صحیح آئیں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ کیا اور اللہ وعدے خلاف نہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ 3 چیزوں کا ہے۔ شرط بھی ہے، کیا شرط ہے اور وعدے کا انعام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ کیے ہیں، اور لفظ آیت کا وعد اللہ،
آیت نمبر 55 سورہ نور کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وعدے خلاف نہیں ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کیا دیا جاتا اس میں؟ سنیے۔ نمبر 1، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، زمین پر اقتدار اور خلافت دیں گے آپ کو جیسا کہ پچھلے امتوں کو اقتدار پہ اللہ تعالیٰ لائے۔ کیا؟ بے شک کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی بابرکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے ہر ایک کی بادشاہت۔ سورہ ال عمران میں آپ نہیں سنے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، جسے چاہے تو بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہے اس سے چھین لیتا ہے، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہے تو اسے رسوا ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ سے ہمیشہ خیر ہی آتا ہے اللہ۔ تو جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت وہ کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے تم سے ایمان والو جو نیک صالح عمل کرتے ہیں کہ تم کو زمین پہ تمہارے خلافت اور اقتدار آپ کو عطا کروں گا، پہلا انعام۔ دوسرا وعدے میں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو، سچے اسلام کو زمین پہ بچھا دیں گے جس اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یعنی کہ سارے بدعات خرافات خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، معمولی انعام نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا ذہن میں لینا پڑتا آپ کو، کیونکہ آپ تھوڑا سا اپنی تجزیہ خود کا کر دیجئے۔ قرآن کی ایک آیت لیتا ہوں، پھر وہ مثال سے بات سمجھ میں آتی، کیونکہ مثال سے قریب ہوتا معنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگ جب حج میں عرفہ کے دن ٹھہرتے ہیں تو لوگ کے مختلف دعائیں، وہ دعا کرنے کا ہی دن ہے بے حساب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے کوئی لوگ ایسی دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے اچھے زیادہ اولاد دے، مجھے اچھا کاروبار دے، اچھا منافع دے، ذاتی گھر دے، بنگلہ دے، گاڑی دے، بچے ان کی ڈگریاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بعض لوگ کی ایسی دعا ہے صرف دنیا ہی مانگ رہا ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی فکر ہے ان کو، آخرت میں ان کو کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ اس کی طلبگار ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ایمان والے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا کر، آخرت کی نیکی بھی عطا فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے کہ یہ لوگ مقصد ان کا معلوم ہے، زندگی میں آئے اور آخرت کی نجات اور بچاؤ کے لیے آئے۔ تو سوال یہ ہے، آج آپ اور ہم محفلوں میں، دعوتوں میں، فونوں میں بات کرتے ایک دوسرے سے، گفتگو کس کی زیادہ چل رہی معلوم؟ ارے بھائی دن بدن پیٹرول بڑھ جا رہا، مہنگائی بہت ہو رہی، پیسہ سنبھال کے رکھو، اور بھی بہت تنگی آنے والی ہے، گھر کے خرچے بچاؤ، بچوں کو ذرا تنگ کرو، ٹائٹ رکھو۔ کتنے یہ باتیں گپ شپ میں چلتے ہیں۔ کیا آج تک آپ اپنی محفل میں، دوستوں میں، فونوں پہ کبھی بات چیت یہ سنیں ارے بھائی شرک حد سے زیادہ ہو رہا، لوگ اللہ کے ساتھ شریکوں کو، غیروں کو، جھنڈوں کو، فلان کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، کئی بدعتیں پھیل گئے، رسول کی سنت مٹ جا رہی ہے۔ آپ لوگ آج اس کا ٹینشن کوئی لیا ہے؟ کوئی گفتگو میں سنے آپ لوگ؟ اس سے ہی انداز ہو رہا کہ ہم دنیا دار ہے یا دیندار ہے نہیں۔ اپنی گفتگو بتاتی ہے کس چیز کا ٹینشن لے کر جی رہے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد کہ آج سے اگر یہ وعدوں کو اللہ کے حاصل کرنا ہے، دوسرا وعدہ کیا تھا کہ اس دین اسلام کو اللہ زمین پہ بچھا دے گا جس دین اسلام سے اللہ خوش راضی ہوگا۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آپ لوگ کے دلوں میں جو دشمن سے خوف یا سازشوں سے یا فتنے فسادات، جو بھی چیزوں سے ڈر خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈر خوف کو نکال دے گا، پھینک دے گا، آپ کو شانتی اطمینان بخش اور
کانفیڈنٹ اور مضبوط تندرستی کے ساتھ بہت بے فکری سے رہے گا. کتنے بڑے وعدے اور کتنے بڑے انعامات ہیں. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. توحید کی دعوت کیا کرو. اگر یہ نہیں کریں گے تو تمہاری کوئی عزت ہی نہیں. آئے اللہ کی بڑائی کے لیے. بہت افسوس دکھ ہوتا کہ ہمارے مسجدوں میں اللہ کی بڑائی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, صرف اپنے آپ کو ایک خوشحالی بحالی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم موحد ہیں. ارے بھائی آپ موحد ہیں, آپ فخر کریں توحید سے. توحید کو آپ سے کیا ملا؟ آپ کے ہی دور میں تو توحید کمزور اور رسوا دکھ رہا نا. آپ ہی تو فیل کی سبب ہے. نہ اس کے لیے کچھ خرچہ نکالے, نہ کچھ پروگرام بنائے, نہ مشرکین کی نصیحت کرے. آپ کے رشتہ دار, دوست, احباب, ماحول میں کتنے ایسے شرک خرابی ہے. وہ اللہ کو گالی دے رہے. میرے کو بولے تو دیکھو کیا بتاتا ہوں. کیا آپ اے گریڈ ہے, اللہ ڈی گریڈ ہے آپ کے دل میں؟ نعوذ باللہ. یہ ہے اللہ سبحان ربی العظیم. تھوڑا تو شرم آنا چاہیے کہ ہمارے دور میں اگر اللہ کی بڑائی کے لیے ہم نہیں جیں گے تو ہمارا جینے کی ایسی کی تیسی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جینے کا مقصد وہی تھا, اللہ کی وحدانیت اور زمین پہ شرک کو مٹائے. اس کے لیے مومن کے دل میں درد اور تڑپ ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم, انسان اپنی بیوی کو نکاح کرنے کے بعد محرم, غیر محرم, پردہ, بہت سے لحاظ, باہر ایسا خالی بغیر برقعے کے نہیں نکل سکتی. کیوں؟ آپ کی غیرت مندی ایسی ہے کہ وہ خود ڈرے ہوئی رہتی ہے, بھائی میری زندگی ختم کر دیں گے یہ آدمی. تو آپ کی غیرت مندی کی بہادری کی تعریف کیا جائے کہ آپ نے اتنی غیرت مندی رکھے کہ گھر والے آپ کے یہاں سے وہاں نہیں دکھتے کسی کے سامنے اور نہ نکلتے غیر محرم. سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کی توحید کے لیے بھی آپ کے اور ہمارے دلوں میں یہ غیرت مندی اس سے زیادہ رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کی بیوی اتنے عزیز نہیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اور محبت, اس کی رضا کے لیے آپ کی جستجو ہونی چاہیے. اس کی مثال چھوٹی لے لیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہود نصارہ نسبت دیتے ہیں کہ اللہ نے عزیر کو بیٹا بنایا, عیسیٰ کو جنا دیا, پیدا کیا, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ شرک, اللہ کو جو گستاخی کرتے ہیں, اسی گالی دیتے ہیں, اللہ کی توہین کرتے ہیں, وحدانیت کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی آیت کے پیچھے کیا فرمائے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تم لوگ اللہ پر اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو جائے گا, اس کو اولاد کی ضرورت ہے, اولاد کے بغیر اس کو سہارا ہونا, نعوذ باللہ. اللہ کی تعظیم اور کبریائی کی صفات کے مخالف ہے یہ بات. کیسا اللہ کی توہین کرتے, کمزور سمجھے, اللہ کو جنا دیا, بیٹا پیدا کرا. اس کے پیچھے کی آیت کو دیکھیے, تکاد السماوات یتفطرن منہ. ایسی بات, شرک کی بات سے آسمان پھٹ جائے گی. وتنشق الارض, زمین دھسا دے گی. وتخر الجبال هدا, پہاڑیں اونچائی سے ٹوٹ پڑیں گے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگ رحمان کی نسبت میں اولاد دیتے ہیں, اس کو ضرورت ہے کیا؟ پہاڑیں, آسمان, زمین غیرت مند ہے آپ سے, ہم سے زیادہ. اللہ کی وحدانیت کے سوا شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ لوگ کی غیرت دیکھیے کیسی ہے, اور آپ کے دل میں فرق ہی نہیں پڑا. آج یہ سن لیے, جا کے سکون سے سو جائیں گے. بولنے والے بہت بولتے بھائی, نہیں, کل کے دن حساب میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے. جواب عمل سے ہونا ہے. اللہ کی تعظیم جو سبحان ربی العظیم کہتے, سچے بن کے بتائیے کہ اللہ تیری عظمت میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے. لوگ مجھے کچھ بھی کہہ دے, پتھرے مارے, پرواہ نہیں, مگر تیری بڑائی کے لیے مجھے خوش نصیبی, وہ راستہ پیغمبروں کا, اس پر چلنا, یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کا ڈر, خوف, سچا اسلام, اقتدار, خلافت, کتنے بڑے وعدے ہیں. اور آیت کا شروعات کیا ہے؟ وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کر چکا. اللہ وعدے خلاف نہیں. ہم لوگ ایک شرط نہیں کر سکتے. کتنا بڑا مشکل کا کام تھا. آج جتنا دعوت کا کام آسان ہے اس دور میں, کسی دور میں اتنا آسان نہیں تھا. پہلے کے وقت میں کیا ہے, گاؤں کو جاؤ پھرو, وہ بستی سے, وہ ملک سے, پھر ان کے آرام کے ٹائم پہ آؤ, کھیت میں ہے تو ان کو ڈسٹرب مت کرو, سو رہے ہیں تو ان کو انتظار کرو, کھٹکا مارو, کھولے تو ملیں گے, نہیں کھول. آج گھر بیٹھے ایک موبائل سے, مگر
ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا اور معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں مثال کیا دیتا ہوں ہمیشہ. ایک شوز فیکٹری اونر تھے، چپل جوتوں کی فیکٹری ہے، اور وہ اونر صاحب باس کمپنی کے اپنے مارکیٹنگ مینیجر کو بازو کی کنٹری کو بھیجے اور بولے جاؤ میاں وہاں بازو سروے کر کے آؤ، ہم وہاں پر اپنے شو روماں دکانیں لگائیں گے تو پروڈکشن زیادہ نکلیں گا، بزنس زیادہ ہوگا. تو یہ مارکیٹنگ مینیجر ایک مہینہ بھاگ کے آیا اور بولا صاحب وہاں پہ تم بزنس کھولو نہیں، آؤٹ لیٹ بناؤ نہیں، نقصان میں جاؤ نہیں. تو باس بولے وہ کیسا؟ بولے صاحب وہاں پر لوگ کوئی چپل کا کانسیپٹ ہی نہیں، سب لنگے پیر پھرنے والے ہیں، تم کرائے بھریں گے، لائٹاں بھریں گے، ٹرانسپورٹ ڈالیں گے، تمہارا مال بکے گا نہیں، چپ خالی کے نقصان کر کے ہو جائیں گے. یہ مارکیٹنگ مینیجر کمپنی سے کچھ مہینے برخاست ہو گیا، بعد میں دوسرے مارکیٹنگ مینیجر کو لائے، اس کو بھی یہ باس وہی کنٹری کو بھیجے کہ جاؤ سروے کر کے آؤ وہاں آؤٹ لیٹ ہم کھول سکتے یا نہیں. انہیں ایک مہینہ پھرنے کے بعد یہ رزلٹ لایا، یہ 10 دن میں بھاگ کے آیا اور بولا صاحب بہترین اپورچونٹی ہے، سونے کے سر کا موقع، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجئے. تو باس کو معلوم ہے کیا کنڈیشن ہے وہاں کا. بولے وہ کیسا؟ فوراً کھولو آپ آؤٹ لیٹ. کیوں صاحب؟ وہ ملک میں ان لوگ کو چپل جوتا کیا چیز ہے اس کی اہمیت معلوم نہیں، جیسا اہمیت معلوم ہوں گی کسی کا مال نہیں، اپنا ہی مال بکیں گا وہاں پر. کام کرنے والوں کو کام کرنے کے بہانے ملتے، کام چوروں کو چوری کے بہانے ملتے. ہماری دعوت کے ساتھ ہم کام چور کتنے ہیں اندازہ لگا لیجیے. یہ مثال سے یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے توحید کے ساتھ چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے. ارے بھائی نہیں میں عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، فلاں نہیں ہوں. ارے بھائی موبائل تو چلانا آتا، کتنے کلپاں ہیں علماء کے آپ کے پاس، کتنے توحید کے پیغامہ موجود ہے. یہ حجت ہے موبائل آپ کے اوپر اگر اس کو صحیح توحید میں استعمال نہیں کریں گے. واللہ یہی چھوٹا موبائل جو ہلکا جیب میں دکھ رہا قیامت کے دن بھاری پڑیں گا بہت لوگوں کے اوپر. اللہ محفوظ کرے، کیونکہ گناہ کا سامان اور گناہ کا سورس بن چکا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. نماز پڑھتے ہیں اور جیب میں ان کا گناہ قریب ہے. کیوں؟ ان کا من اور خواہش گناہ سے توبہ نہیں، اللہ کی بڑائی ابھی تقویٰ نہیں آیا ان کے پاس. لہذا یہ چیز احساس کرو کہ آپ اپنے دین اور توحید کے لیے کام چور ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں چھوڑنے کے اسکیپ کے، اللہ کے پاس تو پکڑ ہونے والی ہے، یاد رکھیے. پھر آپ اور ہماری زندگی میں واللہ اللہ تعالیٰ، آپ کبھی دنیا میں کسی بڑے مال میں، بڑے ہائپر مارکیٹ میں جائیے، آپ جو سامان گروسری، کھانا پینا، کپڑا برتن جو ہونا بنڈیاں بھر کے لے کے جائیے، مگر یاد رکھیے وہاں گیٹ کے پاس حساب دینا پڑے گا. بغیر حساب دیے کہ آپ کو نکلنے نہیں دیتے. آج آپ اور ہم یہی دنیا کے ساتھ اتنا دھوکہ نہیں کھانا کہ دنیا کا لوڈ بڑا بھاری کر لے اور حساب کے وقت پریشانی اٹھائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس توحید کی دعوت کی فکر کرنے والے بنا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو کوتاہیاں، غفلتاں اور سستیاں ہوئے، اللہ تو ہماری اس گناہ کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کہنے سے اور نیت سے، ارادے سے اور عمل سے اور مال خرچ کرنے سے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تو اپنی کوتاہیاں و گناہیاں بے حساب ہیں، مگر تیرے نعمت، فضل و کرم، رحمت، صرف ہم کو گناہیوں پہ جرأت مندی اگر ہوئی اللہ تیرے کرم اور احسان سے کہ تو نے ہم کو آزادی اور چھوڑ دیا، اور تو نے ہم سے یہ نعمت نہیں چھوڑا اور نہ توڑا، نہ ہماری زندگی میں کمی پیشی کیا. اللہ تیرے احسانات کے شکر گزار بندے بنا اور مرے دم تک کلمہ شہادت سے خاتمہ فرما. اور رب العالمین ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا دے، اور اس شب قدر کی راتوں میں رحمت، برکت، فضیلت اور جہنم سے آزادی اللہ ہم سب کو عطا فرما. ہماری مغفرت کر کے قول کے ساتھ اللہ اس باتوں کو قیامت کے دن ہمارے ساتھ حجت بنا، یہ باتیں ہمارے خلاف گواہ نہ بنے. عمل کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.